کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہی یادداشت پر، اپنے ہی تجربات پر شک کرنے لگے۔ آج ہم ڈاکٹر رمانی کی تحقیق کی روشنی میں گیس لائٹنگ کے انہی گہرے اور اکثر چھپے ہوئے نفسیاتی اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ شک ہمارے ذہن میں جڑیں کیسے پکڑتا ہے۔ یہ تو بہت جانی پہچانی سی کیفیت ہے نا؟ وہ لمحہ جب کوئی دروازہ لاک کر کے بھی سوچتا ہے، کیا میں نے واقعی اسے لاک کیا تھا؟ یہ جو مسلسل خود کو جانچنے کا عمل ہے، اکثر ایک چھوٹی سی عادت لگتا ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ صرف ایک چھوٹی سی عادت نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ چھپی ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک معمولی عادت نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے مسئلے کا اشارہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا پیٹرن ہے، ایک وجہ ہے۔ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ مسلسل شک کا سلسلہ آخر آتا کہاں سے ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ شک کی ہلکی سی گونج کیسے ایک مستقل، دائمی بے یقینی میں بدل جاتی ہے، ایک ایسی بے یقینی جو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ جو دائمی بے یقینی ہے یہ کئی شکلوں میں سامنے آتی ہے، جیسے بار بار دوسروں سے پوچھنا کہ کیا یہ ٹھیک ہے، یا کوئی ای میل بھیجنے سے پہلے اسے 10 بار پڑھنا کہ کہیں کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے رویے ہیں جو ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس گہری بے یقینی کی جڑ کیا ہے؟ اب ہم اس بنیادی وجہ کو پہچانیں گے اور اسے سمجھیں گے کہ یہ اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ اس کی جڑ ہے گیس لائٹنگ۔ یہ نفسیاتی ہیرا پھیری کی ایک بہت خطرناک قسم ہے، جہاں کسی کی حقیقت کو ہی منظم طریقے سے جھٹلایا جاتا ہے۔ ذہن میں یہ زہر بھر دیا جاتا ہے کہ جو کچھ دیکھا، سنا یا محسوس کیا وہ سب صرف ایک وہم تھا۔ یہاں دو الگ الگ دنیا ٹکراتی ہیں۔ ایک طرف ہے کسی کا اپنا تجربہ، اپنی حقیقت، اور دوسری طرف ہے گیس لائٹر کا بیانیہ جو اسے مکمل طور پر رد کر دیتا ہے۔ یہ مستقل تضاد آہستہ آہستہ خود اعتمادی کی بنیادوں کو ہی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر رمانی کا یہ کال بہت اہم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ گیس لائٹنگ صرف کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ ایک ایسی تربیت ہے جو انسان کو خود پر بھروسہ نہ کرنا سکھاتی ہے، اور یہ ذہن میں بہت گہرائی تک اتر جاتی ہے۔ تو جب کوئی خود پر شک کرنے لگتا ہے تو اس کے اثرات صرف ذہنی نہیں رہتے، بلکہ حقیقی اور ٹھوس ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک زنجیر کی طرح کام کرتا ہے۔ خود شکی سے مسلسل ہر چیز کو دوبارہ جانچنے کی عادت پڑتی ہے، جس سے بہت زیادہ ذہنی توانائی ضائع ہوتی ہے، اور آخرکار بڑے مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کسی کی صلاحیتوں کو بالکل محدود کر دیتا ہے۔ اور ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ایک نتیجہ پرفیکشنزم کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ یہ دنیا کو متاثر کرنے کی خواہش نہیں، بلکہ اپنے اندر کی بے چینی کو قابو میں رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ سوچ کہ اگر سب کچھ پرفیکٹ ہو تو شاید کوئی تنقید نہیں کر پائے گا۔ یہ کنٹرول حاصل کرنے کی ایک مایوس کن کوشش ہوتی۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک نرگسیت پسند شخص کے لیے پرفیکٹ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ڈاکٹر رمانی کا یہ استعارہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ناختم ہونے والی کوشش ہے، کیونکہ ان کی عدم تحفظ کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ اس کوشش میں صرف اور صرف وقت ضائع ہوتا۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، سب سے بڑا نقصان صرف وقت کا نہیں بلکہ ان تمام مواقع کا ہے جو گنوا دیے گئے۔ وہ نوکری، وہ تعلیم، وہ ترقی جو خود شکی کی وجہ سے کبھی حاصل ہی نہیں کی گئی۔ یہ جو مسلسل خود پر شک کیا جاتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک مستقل احساس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک ایسا بہروپیہ جو انسان کے اندر ہی بس جاتا ہے۔ اسی کو امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ امپوسٹر سنڈروم مطلب یہ گہرا یقین کہ انسان اپنی کامیابیوں کا حقدار نہیں ہے، اور کسی بھی وقت اس کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جو کامیابی کے باوجود بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور دیکھیں، ڈاکٹر رمانی کا یہ ذاتی اعتراف ظاہر کرتا ہے کہ یہ احساس کتنا عام ہے، یہاں تک کہ ماہرین بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ اس تصور کو ایک انسانی شکل دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کیفیت میں کوئی اکیلا نہیں ہے۔ یہ وہ اندرونی آواز ہے جو گیس لائٹنگ کا شکار ہونے والے لوگ اکثر خود سے کہتے ہیں۔ یہ وہ منفی پیغام ہے جو انہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور ان کے اندر کے امپوسٹر کے احساس کو مزید ہوا دیتا ہے۔ اور یہاں ایک گہری ستم ظریفی ہے۔ اکثر نرگسیت پسند خود سب سے بڑے امپوسٹر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عدم تحفظ اور نااہلی کے احساس کو دوسروں پر منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک زہریلا جراثیم ہے جسے وہ دوسروں میں پھیلاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تاریکی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہمارا آخری حصہ اسی پر ہے کہ ان گہرے نفسیاتی زخموں سے لڑ کر اپنی حقیقت کو دوبارہ کیسے حاصل کیا جائے۔ دیکھیں، بحالی کا سفر چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔
کم اہم فیصلے خود کر کے دیکھنا، اپنی اندرونی آواز پر دوبارہ بھروسہ کرنا سیکھنا، اور سب سے اہم یہ یاد رکھنا کہ کسی کا زہریلا رویہ ان کی اپنی عدم تحفظ کا آئینہ دار ہے، کسی کی اپنی قیمت کا نہیں۔ یہ خود اعتمادی کو اینٹ با اینٹ دوبارہ تعمیر کرنے جیسا ہے۔ اور سب سے طاقتور پیغام یہ ہے کہ کامیابی کو کسی اور کی منظوری کا محتاج نہ بنایا جائے۔ اپنی شرائط پر حاصل کی گئی کامیابی مزاحمت کا ایک بہترین عمل ہے۔ یہ ڈاکٹر رومانی کا آخری پیغام ہے کہ اپنے اندر کے امپوسٹر کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رک جانے کا مطلب ہے کہ نارسسسٹ پسند جیت گیا ہے۔ یہ ایک ذاتی جنگ ہے جو لڑنی ہی پڑتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، اگر یہ شک کا احساس کسی اور کا دیا ہوا ہے تو کیا ہوگا جب اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے، جب ان کے بیانیے کو مسترد کر دیا جائے؟ شاید طاقت واپس اپنے ہاتھوں میں لینے کا آغاز اسی ایک سوال سے ہوتا ہے۔